السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ، اور میرے ساتھ مولانا گل نصیب خان صاحب موجود ہیں۔ بڑے عرصے بعد آج ہمارے پروگرام میں آئے ہیں۔ جب اسلام آباد ہوا کرتے تھے، سینٹ میں ہوا کرتے تھے، تو اکثر ان کے ساتھ نشست ہوا کرتی تھی سیاسی معاملات پر۔ اب ان حالات میں آئے ہیں کہ یہ بڑے بڑے پلرز تھے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے، جنہوں نے اب فضل الرحمان گروپ سے یا JUIF سے علیحدگی کر لی ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان جو مین پارٹی تھی، کہتے ہیں ہم ہمیشہ سے اس پارٹی کا حصہ تھے اور اس میں رہیں گے۔ مولانا صاحب خود صوبائی نائب امیر رہے ہیں، صوبائی امیر رہے ہیں، مرکزی نائب امیر رہے ہیں، پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر، ناظم الیکشنز کہا جاتا ہے جس کو، انتخابات جو ہے وہ رہے ہیں، سینیٹر رہے 9 سال، جو وہ سینٹ جس میں کاف لیگ کے بعد سب سے بڑی اکثریت MMA کے پاس تھی 25 ممبران کی، تو اس سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کے سربراہ تھے مولانا صاحب۔ لیکن اب ایک بڑا ٹرن آف ایونٹ، مولانا فضل الرحمان صاحب کو خداحافظ کہا اور عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا ہے، ملاقات کی ہے۔ بڑے بڑے نام میں سے بہت سی ٹی وی پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، مولانا صاحب کو آپ نے بڑے عرصے سے ٹی وی پر دیکھا نہیں، لیکن جیسے میں نے کہا جب سینیٹر تھے تو آتے تھے۔ حافظ حسین احمد صاحب، جی بالکل، مولانا محمد خان شیرانی صاحب، جن کا ذکر ہم مولانا صاحب سے 2002 میں سنا کرتے تھے، اور میں سوال پوچھوں گا آپ سے سارے، جب 2002 کی اسمبلی تھی، کاف لیگ کے ساتھ حکومت تھی، تو مولانا سے پوچھتے تھے اکثر، مولانا صاحب آپ ادھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ادھر آپ کی حکومت ہے، وہ کہتے تھے یہ فیصلہ شیرانی صاحب اور صوبائی ہماری کیبنٹ کرے گی یا صوبائی پارٹی کرے گی۔ لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں عمران خان صاحب، میں یہ بات آگے آتا ہوں کہ مولانا سے اختلاف کی وجوہات کیا، وہ تو میں نے دیکھ لی ہیں بہت ساری۔ عمران خان صاحب سے آپ نے اتحاد کر لیا ہے، جی ہاں، یہودی ایجنٹ سے اتحاد کر لیا؟ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف عباسی صاحب، دیر آئے درست آئے، آپ نے اپنے محفل اور مجلس میں بلا لیا تو میں شکر گزار ہوں۔ ہمارے ملک کے ایک کمزوری اور بدقسمتی میں یہ بات بھی ہے کہ ایک آدمی کے خلاف پروپیگنڈا اتنا زور سے کیا جاتا ہے کہ اس کے تمام خوبیاں اس میں دب جاتے ہیں، اور ایک آدمی کے بارے میں اتنی زور سے اس کی تعریفیں کیے جاتے ہیں کہ اس کی کمزوریاں جو ہے وہ دب جاتے ہیں، اور کسی کے سامنے پھر اس کی کمزوری نظر نہیں آتی۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب سے ابتدائی دن سے جمعیت علماء اسلام میں یہ اختلافی رائے رہی تھی کہ عمران خان کے نام کے یا تحریک انصاف کے پارٹی کے خلاف بغیر دلیل کے بات نہیں ہونی چاہیے، بغیر ثبوت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر صوبائی دفتر میں اور مجھے یہ کہا کہ گل نصیب خان، آپ عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف میرے ساتھ نہیں کھڑے۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب اللہ ایسا نہ کرے کہ آپ مرکزی امیر ہو، میں صوبائی امیر ہوں اور میں پالیسی کے خلاف کروں، لیکن ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ ہماری پالیسی ادارہ جو ہے وہ مرکزی جنرل کونسل یا مجلس عمومی ہے، اس میں آپ یہ بات ایجنڈے پہ رکھیں تاکہ منفی اور مثبت دونوں طرح آراء آ جائے، پھر یہ جنرل کونسل فیصلہ کرے، یہ ہماری پالیسی بن جائے گی۔ یہ پالیسی نہیں تھی، یہ پالیسی نہیں تھی۔ یہ مولانا صاحب، میں کیونکہ ایک کتاب بھی آپ کی توسط مجھے پڑھنے کا موقع ملا، تو مولانا صاحب نے اسی وقت مجھے کہا کہ میں عمران کے بارے میں کسی کی بات نہیں مانتا ہوں، اور میں اس کو مرکزی جنرل کونسل میں پیش بھی نہیں کروں گا۔ تو میں نے یہ کہا کہ پھر تو یہ آپ کی ذاتی بات ہے، جماعتی اور پالیسی کی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جماعت کے اندر ہم نے 2-4 مرتبہ مثلا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے حلف نہ لینے کا اعلان کیا تھا کہ 2018 کے الیکشن جعلی ہے اور اس میں دھاندلی ہوئی ہے، لہذا ہمارے ممبران باقاعدہ حلف نہ لیں، اور پیپل پارٹی سے اور مسلم لیگ سے بھی یہ درخواست کی، اسی وجہ سے کہ وہ PDM کے چیئرمین تھے، صدر تھے۔ تو اس وقت بھی میں نے یہی کہا شورا میں کہ ایسا نہ ہو، دلیل ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے۔ 2002 کے 1988 کے بعد جتنی بھی انتخابات ہوئے ہیں
اس میں مجلس عمل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہے. میں آتا ہوں 2002 کے الیکشنز کے اوپر, میں آتا ہوں ایک ایک کر کے چلتے ہیں. یہ کتاب میں اس لیے میں نے یہ کتاب پڑھی مولانا صاحب, اور یہ کتاب پڑھ کے ایسا لگا کہ اس حادثے ہم سمجھتے تھے کہ صرف سیاسی جماعتوں میں ہوتی ہیں جو توڑ جوڑ. یہ کتاب پڑھ کے ہر چیپٹر کہتا ہے کہ 1997 میں یہ ہوا تو 99 میں یہ ہوا, 2002 میں کس قسم کے, یعنی اس حد تک کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 1997 میں پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انتخابی اسی وجہ سے کہ الیکشن رگ ہوتے ہیں, دھاندلی ہوتی, نہیں جائیں گے لیکن میں اس کے اوپر آتا ہوں تھوڑی دیر. لیکن پھر بھی 2002 کا الیکشن لڑا گیا, گو کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن میں نہیں جانا. عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ, میں اسی تبھی تو اتحاد کیا آپ نے اس کے. جی میں اسی سلسلے میں 2-3 باتوں کی وضاحت کر دوں کہ ایک تو بعض ہمارے پی ڈی ایم کے ساتھیوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ 5 لاکھ علماء ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اس حکومت کو اور اس شخص کو منکر کہا ہے. میرے خیال میں فتوی 5 لاکھ علماء نہیں دیتے, ایک مفتی فتویٰ دیتے, ایک کراچی سے لے کر چترال تک کوئی ایک استفتاء وہ شخص خود اپنا استفتاء لکھے اور اس پہ ایک مفتی کہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے یا اسلام کے خلاف ہے یا اس کے تحریک اسلام کے خلاف ہے, تو ہم مان لیں گے, لیکن دلیل پہ مانیں گے, بغیر دلیل کے نہیں. اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ہر چیز برائے فروخت ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ علماء میں ایسے کوئی عالم نہیں ہوگا جو بغیر تحقیق کے فتویٰ دے. میں بھی آؤں گا عمران خان, کیونکہ اس کتاب میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں. میں بار بار ایک کتاب اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ پڑھنے میں میری بہت سی ایسی چیزیں کہ جو میں مولانا شرانی صاحب کے بارے میں نے پڑھا, مجھے بڑا پلیزنٹلی سرپرائزڈ آئی واز کہ جس قسم کی پالیسی کی گفتگو وہ پچھلے 30-40 سال میں کرتے ہیں. 92 سال عمر ہے شاید ان کی. میں کوشش کروں گا ایک دن یہاں وہ بھی آ کے بیٹھیں کہ ان سے اس پہ بات ہو. لیکن عمران خان صاحب آپ نے مولانا صاحب کی سخت ترین مخالفت کے بعد آپ نے رائے جدا کی. شرانی صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ مولانا خود سلیکٹڈ ہیں, عمران خان کو سلیکٹڈ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اس میں شک نہیں ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. جس وقت آپ جمعیت علماء اسلام کو آپ سمجھے کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہے اور اس میں باقاعدہ تمام سطح کے الیکشن ہوتے ہیں, لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے ووٹ سے ہماری رکن سازی زیادہ ہے, تو یہ سلیکٹڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی کیا چیزیں مشترک ہیں؟ مولانا صاحب تو عمران خان پر اتنی تنقید کرتے ہیں. چلو یہودی ایجنٹ کا تو آپ نے جواب دے دیا, آپ نے کہا کوئی دلیل کی بات انہیں کی نہیں. اس میں بھی یہ لکھا ہے کتاب کے اندر, یہ تو خود مولانا صاحب نے سلیم صافی کے جرگہ میں بات کی ہے کہ یہ میری سیاسی بات تھی. مجھے معلوم نہیں ہے, 1400 سال اسلام پہ گزر گئے, لیکن یہ کوئی بات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے مخالف اس کے مذہب تباہ کریں, اس کی سیاسی امیج ختم کریں, اور اس کے لیے آپ سیاسی بات کر کے اس کو سیاسی بیان بھی ہوتا ہے. علماء کا سیاسی بیان آپ کے خیال میں نہیں ہوتا؟ میرے خیال میں ہمارے بیان تو سچ پر مبنی ہوتے ہیں اور سچائی جو ہے وہ اس کی دلیل ہوتی ہے. تو مولانا صاحب سچے بیان نہیں دیتے, کیونکہ میرا اگلا سوال یہی ہے کہ شرانی صاحب نے کہا میں عمران خان کی کئی پالیسیوں سے اتفاق ہے, جی ہاں, اور یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے ہمیں ہمیشہ جھوٹ بولنے کے معاملے پر اختلاف رہا اور آئندہ بھی رہے گا. میرے خیال میں اس کے بہتر وضاحت تو مولانا محمد خان شیرانی صاحب کر سکتے ہیں, اسی وجہ سے کہ وہ 92 سال کی عمر کا ہے. مولانا شیرانی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب 70 سال کے ہیں, تو اس کی رفاقت بہت زیادہ رہی ہے, تو اس کی بہتر وضاحت جو ہے وہ تو مولانا شیرانی صاحب. آپ کے خیال میں یہ جملہ درست ہے؟ نہیں, میرے خیال میں کئی سارے مواقع ایسے آئے ہیں جس میں صداقت سے اور دیانت سے کام نہیں لیا گیا. مثلا عمران خان کے بارے میں یہ بات کہنا اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, اور اپنے جماعت کے اندر جعلسازی کرنے میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کہا مولانا شیرانی نے, انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ذاتی مفادات کے لیے قائم ہوئی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے لیے فضل الرحمان جلد سے جلوس کر رہے تھے. اس میں تو شک نہیں ہے. 2008 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ مقتدر اداروں نے وعدہ کیا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کو ملے گی. 2013 میں بھی ایسا ہوا تھا. 2013 میں اور 2018 میں ہماری سیٹوں کی تعداد ایک ہے, لیکن 2013 میں مولانا فضل الرحمان صاحب
3 سیٹوں سے منتخب ہوتے تو وہ خاموش ہوتے، اور جب وہ اپنی سیٹ ہارتے ہیں ہمیشہ کے لیے ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جس اسمبلی میں مولانا صاحب نہیں وہ جعلی ہوتے ہیں، اور جس اسمبلی میں وہ ہوتے ہیں وہ دیانتدار اسمبلی ہوتے کیا کبھی آپ نے سنا 2002 کے الیکشن میں مولانا نے، میں نے ایک بیان پڑھا ان کا، انہوں نے کہا یہ شفاف ترین الیکشن تھا تاریخ کا، لیکن چلو میں اس کے اوپر مزید آتا ہوں. آپ نے جلسے جلوسوں اور دھرنوں کی بات کی، مولانا صاحب 2 جلسے اور دھرنے لے کر اسلام آباد آئے، آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا. آپ زیادہ معلومات تو میں اس پائے کا آدمی نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں قریب رہا ہوں اور سیاسی جماعتوں سے میں قریب رہا ہوں، لیکن کسی ایک مجلس میں بھی اس پر مشاورت نہیں ہوئی ہے کہ کراچی سے آپ مارچ شروع کریں. پہلے آپ دیکھیں یہ دانلی کے خلاف تھا، یہ تحریک دانلی کے خلاف تھا، اچانک تبدیل ہو گئی، عنوان تبدیل ہو گیا، ختم نبوت کے عنوان سے آ گیا. اچانک یہ ختم نبوت کا عنوان تبدیل ہو گیا اسی وجہ سے کہ پیپل پارٹی نے کہا کہ ہم مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرنے دیتے، تو یہ عنوان تبدیل ہوا اور اس عنوان کو آزادی مارچ کا نام دیا گیا. پھر کراچی سے مارچ شروع ہوا، پی ڈی ایم کہاں ہے نہیں معلوم ہو رہی ہے، نہ مسلم لیگ معلوم ہو رہی ہے، نہ پیپل پارٹی معلوم ہو رہی ہے. اور میں نے ایک مرتبہ عذرائے مزاح کہا کہ مولانا کہ محترم آصف علی زرداری صاحب قابل قدر، جو انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مولانا صاحب کو کہا اور جمعیت علماء اسلام کے جلوس اور مارچ کو کہا کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو میں نے کہا حضرت دعائیں تو ہم لوگوں کو کرتے ہیں، آپ میدان میں آ جائیں تاکہ آپ کے میدان کا ہمیں فائدہ ہو. تو یہ ایسی ہی کسی ایک ادارے میں اس مارچ کا اجازت نہیں لیا گیا، کسی ایک جماعت کے اندر. لہٰذا لیکن میں نے پڑھا اس میں کہیں کہا گیا کہ جی ورکر کہاں کام کرے گا، ورکر کے لیے اتنی مشکل ہوگی. تو اس کا بھی جواب، تو میں نے سنا کوئی آڈیو کلپس ہیں کسی کے پاس، کیا آڈیو کلپ ہے حافظ حسین احمد صاحب کے پاس دھرنے کے حوالے سے؟ میرے خیال میں اس کی بھی میں گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب چونکہ عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بڑے اور ان کا میڈیا کے حوالے سے بھی اچھا رسپانس اور اچھا تجربہ ہے. تو بعض باتیں ایسے ہیں کہ وہ خود وہ وضاحت کر سکتے ہیں، میں ان کے کما حق وضاحت نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اچھا آپ اس کی بات نہیں کرنا چاہتے. یہ بتائیں عمران خان صاحب سے آپ کی مشترک چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم عمران خان کی حکومت میں ہمارے اور تحریک انصاف کے رابطے ہوئے تھے، لیکن اس وقت چونکہ وہ حکومت میں تھے ہم ساتھ نہیں دے رہے تھے. اور یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ ایسی کوئی انقلابی ذمہ دارانہ باتیں اس کے دستور منشور میں نہیں ہے، لیکن حالات کے تناظر میں جب انہوں نے 3-4 باتوں کا اعلان کر دیا. سب سے پہلے انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی. تو ایک قوم تب زندہ رہ سکتی ہے جس کے خارجہ پالیسی آزاد ہو، ورنہ یہ قوم غلام ہی رہیں گے. دوسرا اس نے ریاستی مدینہ کی بات کی، اس کے اوپر بھی آپ کا اتفاق ہے کس طرح کی ریاست؟ ہمارے اتفاق اسی وجہ سے ہے ریاستی مدینہ کی کہ انہوں نے جو قدم اٹھائے، مثلا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ زرداری صاحب کی حکومت میں بھی برسر اقتدار رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی برسر اقتدار رہے ہیں، انہوں نے وزارتی لیے ہے، انہوں نے، لیکن ہمیشہ کے لیے معاہدہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر قانون سازی کا وعد وعید ہوا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے اس پہ لڑے نہیں ہے. وہ ہمیشہ کے لیے وزارتوں پہ لڑے ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ اختیارات پہ لڑے ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمینی پہ لڑے ہیں. اسی لیے بہت سارے لوگوں کو کھڈے لائن لگا دیا تھا پارٹی میں. حافظ حسین احمد صاحب کیونکہ بڑے ٹی وی پر آیا کرتے تھے، سڈنلی غائب ہو گئے ہو، کیا ہوا؟ وہ پارٹی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ سارے لوگ کھڈے لائن لگ گئے تھے کیا؟ ظاہر ہے کھڈے لائن نہیں لگے تھے تو اور کیا تھی. آپ نے امریکہ مخالف بات کی، مولانا اتنے اینٹی امریکن ہیں خود، تو آپ ان کو چھوڑ کے امریکہ کے زیادہ اینٹی امریکن کیا عمران خان ہے؟ مولانا خود اتنے اینٹی امریکن ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو آپ نے کہا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ تو مانتے ہیں کہ وہ اینٹی امریکہ ہیں. میرے خیال میں ایک زمانے تک ہم نے امریکہ مرد آباد ریلیاں بھی کی ہے اور ہم نے اینٹی امریکہ پالیسیاں بھی بنائی ہے. 2002 کے الیکشن کے بعد ہمارا رخ تبدیل ہوا اور ہم پرو امریکہ بن گئی
اور اسے پر اختلاف کی بنیاد پڑ گئی کہ بھائی جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام یہ تو اینٹی سامراج تھے، یہ سامراج دشمن جماعت تھی. کیسے یہ 2002 کے بعد جو ہے آپ امریکہ سے پنگے بڑھا رہے ہیں، اور پالیسی کے طور پر نہیں کہ اگر پالیسی بنا دیتے جماعت تو پھر ہم مجبور ہوتے، لیکن پالیسی نہیں ہے، یہ ایک فرد واحد کا نظریہ ہے. تو مولانا صاحب چاہیں تو اینٹی امریکہ ہیں اور مولانا صاحب چاہیں تو پرو امریکہ، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل یہی. اور مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کیونکہ وہ وکی لیکس میں آیا تھا، میں تو اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ انہوں نے اس وقت کی امریکی سفیر کو کہا کہ مجھے، میرے خیال میں خط بھی بھیجا ہے اسی وقت مرکزی امیر صاحب اور اس کا بیٹا امریکی سفیر سے کسی لیے ملے ہیں؟ کیا کوئی بہت بڑا کام تھا امریکہ میں، یا کوئی ہم بہت بڑا امریکہ کے خلاف کوئی جنگ لڑنا چاہتے تھے؟ یہ تو ظاہر بات ہے. سو بالکل اینٹی امریکہ نہیں آپ نہیں رہا. ابھی جمعیت علماء اسلام جو فضل الرحمان گروپ ہے یہ اینٹی امریکہ نہیں رہا، یہ پرو امریکہ رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت جس کی میں تاریخ پڑھ رہا تھا، 600-700 صفحے کی کتاب پڑھ دی میں نے، جی جس میں ایک سازشیں تو بہت ساری ہیں، اس کے اوپر جائیں گے تو شاید 3 پروگرام کرنے پڑ جائیں گے کس کو کس وقت کیا کیا گیا. جی جی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شروع کی سوچ تھی پارٹی کی وہ سب بدل گئی، سب بدل اور موروثیت آ گئی، اب یہ خاندان کی پارٹی بن گئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل ایک ہی خاندان کی پارٹی بن گئی ہے. اب یہ ہے کہ مرکزی مجلس عاملہ، مرکزی مجلس شورا، صوبائی عاملہ، صوبائی شورا. آپ حیران رہ جائیں گے، ایک مرتبہ ایک بہت بڑا پارٹی کا لیڈر تھا، بہت بڑا وکیل تھا، تو عوامی نیشنل پارٹی میں وہ ہوتا تھا. صوبائی جماعت نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو انہوں نے مرکز کو اپیل کیا، تو مرکز نے اس فیصلے کو برقرار رکھا. تو ہم نے پوچھا لالا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یار میں دھوکا ہوا، ایک بھائی کے خلاف دوسرے بیٹے کے خلاف باپ کو میں نے اپیل کیا تو نتیجہ وہی ہونا تھا. تو وہ صوبے میں ایک بھائی بیٹا ہے اور ضلع میں ایک بھائی بیٹا ہے، صوبے میں دوسرا بھائی بیٹا ہے اور تیسرا بھائی مرکز میں بیٹھا ہے، تو اپیل آپ کس کو کرتے؟ یہ ایک خاندان کی پارٹی نہیں ہے. اچھا صوبے کے پارلیمنٹ میں ایک بندہ اپوزیشن لیڈر اور مرکز میں بیٹا جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر، تو آپ کی آواز کون سنی گی؟ ایک ہی خاندان ہے. اچھا صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ پارٹی بھی خاندانی، کیونکہ جماعت اسلامی اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا، لیکن مفتی محمود صاحب کے بعد تو یہ ظاہر ہے مولانا صاحب کا آنا تو کہتے تو تھے موروثیت آ گئی ہے. اب تھوڑی سی اگر اجازت دیں، کیونکہ یہ بات بھی ہو گئی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو جوائن کیا، آپ ان کی کچھ چیزوں کے حامی ہیں، اینٹی امریکہ، خارجہ پالیسی، ریاست مدینہ اور کرپشن کے خلاف اور موروثیت کے خلاف. تو آپ ان 3-4 چیزوں کے حامی ہیں. ان کی وجہ سے JUI کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو گیا، مولانا صاحب خود پارٹی چلا رہی ہے، تو ہو گئی حال کی باتیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے پارٹی چھوڑ کے واپس گروپ چھوڑ کے اپنی پارٹی میں، مدر پارٹی میں جس کو کہتے ہیں، شکریہ، واپس چلے گئے ہیں. شکریہ. اب آ جائیں ذرا تاریخ کے اوپر، بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں اس میں لکھی تھی جس کو میں نے کہا میں بعد میں آتا ہوں. 2002 کے الیکشن کی آپ نے بات کی، جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے لڑے گئے تھے الیکشن؟ میرے خیال میں اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں حالات کا اس انداز سے ادراک کر لیتا جو کہ اب کر لیتا ہوں. مثلا مجھے اسٹیبلشمنٹ یا اندر کے ادارے یہ کوئی معلوم نہیں تھا. اس وقت میں سیدھا سادہ صوبائی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میں پوری صوبے میں الیکشن لڑ رہا تھا. لیکن اندازہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے فارمیلٹیز کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا. فارمیلٹی مطلب خانہ پوری کے لیے؟ خانہ پوری کے لیے، یعنی خانہ پوری کے لیے اسی وجہ سے کہ جب آپ اتحاد کریں گے تو اتحاد میں آپ کی سیٹوں پر لڑنے کا دورانیہ جو ہے وہ معلوم کرے کہ آپ نے کتنے لوگ لڑائے ہیں. تو ایک جماعت کا اندازہ حجم اس سے لگتا ہے. تو بعض لوگوں کو ہم نے اس انداز سے کھڑے کر دیے کہ وہ خود اپنے حلقے میں بالکل متعارف نہیں تھے، اور آپ کو بھی خیال تھا کہ وہ نہیں جیت سکتے، بس خانہ پوری کے لیے ہم نے وہ سب کے سب پاس ہو گئے اور وہ پھر منسٹر بن گئے اور وہ حکومت کے اہلکار بن گئے. تو اب مجھے کسی نے واقعہ سنا، انہوں نے کہا کہ تاج الامین جبر ایک وہ سائیکل پہ کسی کے خلاف اپنے نامینیشن پیپر یعنی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے تھے. ایسے ہی میں شجاع الملک صاحب تھے اور آپ تھے. میں اس وقت دیر سے آیا اور مولانا شجاع الملک صاحب بیٹھے تھے اپنے دفتر میں، تو راستے پر آ رہے تھے
تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتے ہیں تو الیکشن لڑتا ہوں. تو انہوں نے کہا آ جائے جمعیت علماء اسلام کا اور آپ نے ٹکٹ دے دیا. سائیکل پر سوار تھے اور وہ پھر جیت گیا بھی اور بہت بڑا. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت کو اتنا چل پڑے کسی وقت الیکشن میں کہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے مقصان میں کہتے ہیں کھمبا بھی سیٹ جیت جاتا ہے. جی تو آپ کو کیوں لگا کہ 2002 میں یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا؟ کیونکہ میں نے یہاں پر دیکھا آپ کو کہ اس کتاب میں لکھا کوئی 97 کا آپ کا JUIF کا اجتماع بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوا, تو بہت سی پالیسیاں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بنتی نہیں. کیونکہ مولانا صاحب تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آتے ہیں آج کل ٹی وی پر. بریک کے بعد ذرا مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی آپ کا خیال ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ پرو اسٹیبلشمنٹ؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, مولانا گل نصیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. JUIF ابھی بھی آپ میرا خیال ہے MMA کے صدر بھی ہیں. ہاں میں MMA کے صدر تو ہوں. صبح ہی کاغذوں میں ہاں جی کاغذوں میں وہ مشتاق خان جو ہے وہ جو اس وقت سینیٹر ہے, ٹھیک وہ جنرل سیکرٹری ہے اور میں آپ صدر. آپ نے مولانا کو پرو امریکہ بھی کہہ دیا, پرو اسٹیبلشمنٹ بھی مانتے ہیں آپ ان کو؟ ظاہر ہے ایسے کئی سارے واقعات موجود ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پشت پہ کڑے. ٹھیک ہے. اور 2002 ایک مثال کے طور پہ آپ لیتے ہیں. میں نے سنا 2002 کے بعد 2008 اور 18 کے الیکشن میں بھی مولانا صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت آپ کی ہوگی. یہ بالکل ٹھیک. 2008 میں بھی کہا تھا, 2013 میں بھی کہا تھا, ہاں, اور 2018 میں بھی کہا تھا. انہوں نے آپ کو یہ بتایا تھا مولانا؟ مجھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں سے مذاکرات تھی تو میں ایک جگہ میں انتظار کر رہا تھا. صبح ہوا لیکن مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی. میں صبح تک وہاں بیٹھا رہا. پھر بات ہو گئی کہ جی وہ مجلس ختم ہو گئی اور آپ چلے جائیں. تو یہی تو ہوتے رہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی. یہ بتائیے کہ پچھلے 20 سال کی جمعیت علماء اسلام کی سیاست, اس لیے اب ظاہر ہے یہ بات تو ساری JUI کی سیاست پر ہی ہوگی, آپ لوگ اس سیاست کا بڑا کلیدی کردار رہے ہیں. جی ہاں, شرانی صاحب رہے ہیں, آپ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا سینٹ میں وہ صوبائی امیر بلوچستان, جمعیت تو بلوچستان میں ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ تھے. تو خیبر پختونخوا کا امیر میں ہوں اور بلوچستان کا امیر مولانا شیرانی صاحب ہے. تو ان دونوں کو بے اثر کرتے 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 2002 کے بعد بے اثر کرتے کرتے یہاں تک پہنچا دیا کہ مولانا شیرانی صاحب صوبے میں الیکشن ہارے جعلی طور پر. اور میں نے تو اس میں عافیت سمجھی کہ میں نے الیکشن ہی نہیں لڑا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بائی کے لیے میں نے راستہ چھوڑ دیا. تو جب راستہ چھوڑ دیا اس کے بعد بھی یہ بے صبر ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ جی آپ کو نکالتے ہیں. جب صدارت آپ کے لیے چھوڑ دی, جب سینیٹ آپ کے لیے چھوڑ دی, جب جماعتی جو بھی منصب ہو آپ کے لیے چھوڑ دی, پھر سزا دینے کی کیا ضرورت؟ مجھے تو معلوم نہیں 40 سال کہاں پہ میں نے خرچ کیے. یہ بتائیں کہ آپ کو افسوس ہے جماعت JUIF چھوڑنے کا؟ افسوس تو ہے اسی وجہ سے کہ ابتدائی طور پر ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ مولانا صاحب ہمیں اپنے بیٹوں سے اور اپنی بھائیوں سے کم سمجھیں گے. لیکن بعد میں جا کر ہمیں ایسا لتاڑا اور ایسا سزا دے دی جس سزا کے ہم مستحق نہیں تھے, جو جرم ہم نے نہیں کیے تھے. اور اگر مولانا آپ کو نہ نکالتے تو آپ آج بھی JUIF کا حصہ ہوتے؟ ظاہر ہے میں تو ہاں, جو بنیادی اختلافات تھے وہ تو چلے آ رہے تھے, پالیسی تبدیل کرنے کے یا دستور پامال کرنے کے یا جماعت پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کے, یہ تو اختلافات تھے. مثلاً آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک ادارہ ایسا نہ ہو جو کسی کو نامینیٹ کرے اور یہ ادارے فضول بن جائے تو پھر اس میں رہنا تو مشکل تھا. لیکن یہ تھا کہ ہم جماعت سے نہیں, آپ گزارا کر رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب جب بھی ویسے ہی میں اب آپ کا وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ مستقبل کے لیے کہ اگر مولانا کے بعد کسی کو پارٹی سونپی جاتی, آپ کے خیال میں ان کے صاحبزادے کو سونپی جاتی یا پارٹی میں کسی کو دی جاتی؟ ویسے میں اب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو فور کاسٹ کر سکیں یا سمجھ, کیا آپ کے خیال میں کیا ہوتا؟ جمعیت علماء اسلام کے ہر کارکن سے, ضابطے سے ہمیں پیار ہے, اچھی تعلق ہے. ہم صرف ایک بندے کی پالیسی اور ایک بندے کے اقدامات سے ہمیں اختلاف ہے.
اور اگر وہ بھی ٹھیک ہو جائے تو جماعت ہماری جماعت ہے, ہم جماعت کے ساتھ چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں سر کہ لیبیا سے پیسے آتے رہے؟ یہ میں نے سنا ہے. نجیم خان ایڈوکیٹ ہمارا ایک پرانا ساتھی ہے جو جمعیت طلبہ اسلام کی مرکزی صدر رہے ہیں, تو انہوں نے اس بات کو میڈیا پہ لے آئی ہے, اور حافظ حسین احمد صاحب نے بھی لائے ہے, لیکن خود میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس حوالے سے کوئی بات کروں. مجھے صحیح معلومات اس حوالے سے نہیں. سعودی عرب سے البتہ یہ ہے کہ 2 ایسے مراکز جو لیبیا کے پیسوں سے بنے ہیں, ایک پشاور میں ہمارے صوبائی دفتر, اور ایک جو ہے ڈیر اسماعیل خان کے مدرسے کے مسجد جو ہے, یہ لیبیا کا ایک ادارہ ہے, اس ادارے کے ذریعے سے بنے ہیں. یہ پارٹی کو ملے یا یہ ظاہر صوبائی دفتر ہے تو پارٹی فنڈنگ ہے وہ؟ اب پارٹی, اور مولانا صاحب تو فورن فنڈنگ کے بڑے خلاف ہیں. سعودی عرب سے بھی پیسے آتے ہیں؟ یہ بھی مجھے اس انداز سے معلوم نہیں ہے جس انداز سے اس کے ایک محققانہ طور پر کوئی بات کر لینا چاہیے. سنی سنائی باتیں تو ہے جو بڑے ذمہ دار لوگوں سے سنی ہے کہ مفتی محمود لائبریری کے عنوان سے پیسے باہر سے آئے ہوئے ہیں, لیکن اب تک برسر زمین کوئی اس کی نہیں ہوا. حافظ حسین احمد صاحب نے الزام لگایا کہ لانگ مارچ نواز شریف صاحب سے پیسے لے کر کیا گیا. تو میرے خیال میں اس حوالے سے میری معلومات جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو میڈیا کے سامنے رکھ سکوں اور اس پہ کوئی تبصرہ کر سکوں. مجھے صحیح معلوم نہیں. حافظ صاحب عموماً آپ کی دانست میں اگر کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ, میں نے حافظ صاحب کو جھوٹ بولنے پہ نہیں کبھی سنا ہے, نہیں دیکھا ہے. گپ شپ زیادہ لگاتے ہیں, لیکن یہ ہے فنی آدمی ہے نا, بڑا مزے کی گپ شپ لگا حافظ صاحب کے ساتھ ہمارا, کیونکہ وہ اس وقت ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھے اور پارٹیوں کے, لیاقت بلوچ صاحب جب ایم اے بنی تھی اس وجہ سے اس وقت ان کے ساتھ تعلق ہمارا بہت اچھا رہا. اپنے ذہانت اور قابلیت نے یہاں تک پہنچا دیا. ان کا پھڈا بھی آپ لوگوں کی وجہ کی طرح ہی ہوا تھا. ظاہر ہے وہ ایک وقت میں ایسا آیا تھا کہ وہ مرکزی جنرل سیکرٹری کے الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں تھی, جبکہ مرکزی جنرل سیکرٹری کے کرسی پہ برا جماعت ہوتے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. اس وقت سے اس کے عذاب شروع ہوئی ہے. جے یو آئی پہ بڑا ایک الزام لگتا ہے کہ سینٹ کی سیٹیں بکتی ہیں, کس حد تک درست ہے یہ الزام؟ میرے خیال میں اس حوالے سے سینٹوں کے ممبران جو ہے وہ بلوچستان سے آ رہے ہیں اور صوبہ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں. تو بلوچستان کے امیر تو جس وقت تک مولانا شیرانی صاحب تھے اس وقت تک تو پیسوں کی ریل پیل نہیں رہی ہے, اور انتہائی غریب قسم کے لوگ جو ہے وہ ممبر سینٹ رہے ہیں. ابتدائی طور پر جب میرے ساتھ صوبے میں اختیار تھا تو اس وقت بھی انتہائی کمزور اور غریب قسم کے لوگ جو تھے وہ سینٹ کے ممبر بنے تھے, اور ان کے پارٹیوں کے خدمات کے نتیجے میں ان کو ممبر بنایا گیا تھا. لیکن ایک وقت پھر ایسا آیا کہ اہل دولت انہوں نے جمعیت کا رخ کر دیا, اور پھر اختیارات ہمارے سے چلے گئے, اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کے تو اپنی کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے. ظاہر ہے انہوں نے تو کچھ دیا اور کچھ دیا ہوگا اور ہے. تو یہ بات آپ نے دیکھا تو نہیں نا؟ نہیں, میرے سامنے تو صرف ایک ہی جو آخر میں الیکشن ہوا, اسی الیکشن میں ہمیں اعتراض تھا کہ سیٹ ہماری کیپیسٹی ہماری 1 سیٹ کی ہے جرنل کی, جبکہ ممبران 2 کڑے ہیں. تو میں نے 2-4 مرتبہ جرگی کی ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں, اسی وجہ سے کہ اگر میں الیکشن ہارتا ہوں تو صوبائی حمیر ہارے گی, اور اگر میں الیکشن جیتتا ہوں تو کیپیسٹی 1 سینیٹر کے اور ہم 2 جب جیتیں گے تو ہماری جماعت پر الزام ہوگی. لیکن مجھے اجازت نہیں دیا گیا, اور آخر مجھے شکست سے 2-4 کر دیا. جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر جو تھے ان کو اپنے جو 17 ووٹ تھے اس میں سے 4 ووٹ ملے, اور باقی سارے محترم طلحہ محمود صاحب کو ملے. وہ تو آپ کو ٹکٹ کیوں دیا پھر انہوں نے؟ تو میں نے بہت زیادہ درخواست کی ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں, اسی وجہ سے کہ مجھے نتیجہ معلوم تھا. ایک بات, کیونکہ یہ کرنٹ ٹاپک بھی ہے, مولانا صاحب کی عمران خان سے نفرت کو زیادہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ بات پہلے بھی ایک چلو یہودی ایجنٹ کے طور پہ تو ہو چکی, وہ تو ایسے میں نے مذاقن آپ سے پوچھا تھا جب پروگرام شروع ہوا کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ اتحاد کر لیا, تو وہ آپ نے اس کی کوئی اور ہی کہانی سنائی ہے جب جو
اس معاملے کی. یہ کتاب جو آپ نے مجھے دی اس میں عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے بارے میں تلخی کی وجوہات جو بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی سیاست کا اس میں بڑا عمل دخل ہے کہ کے پی کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، اس وجہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی. کیا یہ بات درست؟ ظاہر ہے جب وعدے ہوتے رہے اور پھر نہ باتیں ہوتے رہے تو ظاہر ہے کہ اب اس وقت دو حکومتیں تحریک انصاف کی بنی وہاں پر. اور حالانکہ جمعیت علماء اسلام طاقتور جماعت ہے اور صوبے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن یہ سب سے بڑا زیادہ وجہ جو تھی وہ یہودیت کی نہیں تھی، وہ سیاست کی تھی، وہ سیاست کی تھی. عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے جتایا خیبر پختونخوا؟ میرے خیال میں مجھے اس حوالے سے اس طرح کا صحیح معلومات نہیں ہے، لیکن 2002 سے کے بعد جو الیکشن یہ ہوئی ہے وہ تو ہم اس کو تو فیئر نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی الیکشن فیئر نہیں رہا، کوئی بھی الیکشن، وہ تو ظاہر سی بات ہے الیکشن پاکستان میں فیئر ہوتے کا. جب فیئر نہیں ہے تو پھر آپ کی اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمران خان فرنگی ایجنٹ ہے، یہ شروع میں آیا تھا تو یہ کہیں میں نے پڑھا کہ عمران خان فرنگی ایجنٹ ہے. نہیں، یہ کسی کی بات نقل کیا ہے کہ جو کتاب میں نقل کیا گیا ہے کہ پلانے نے کہا کہ یہ فرنگی ایجنٹ ہے. ہمارے طرف سے کوئی الزام نہیں ہے. وہی بات کہ جب تک دلیل نہ ہو یا ثبوت نہ ہو نہیں ہونا چاہیے. سو اگر یہ لڑائی عمران خان والی جو خیبر پختونخوا میں شروع ہو گئی، یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے نفرت اور اس کی کہ سیاست سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. مولانا صاحب کی سیٹیں چلی گئیں، مولانا صاحب جہاں سے جیتتے تھے ڈی آئی خان سے وہ سیٹ چلی گئی. یہ ساری سیٹوں کی لڑائی ہے ساری کی ساری. میرے خیال میں سیٹوں کی تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس بات پہ کیا دلیل ہے اور آپ کے ذہن اور آپ کے سوچ کیا کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، یہ الیکشن جعلی ہے، یہ الیکشن میں داندھی ہوئی ہے، لہٰذا اس سے صدارت کا ووٹ لڑنا جائز، اس سے پارلیمانی لیڈر بننا جائز اور اسی سے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑنا جائز. یہ تو پہلے دن کی بات ہے. اور اب بعد میں جب یہ حکومت تبدیل ہو گئی تو آرام سے یہ اسمبلی جائز ہے. اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہے، سلیکٹڈ نہیں ہے. یہ تو قومی سیاست میں سب سے بڑی بدنما داغ ہے جو پاکستان کی جمہوریت پر لگے کہ ملک کے سب سے بڑے اور طاقتور جماعتیں اور اس کے لیڈران حضرات یہ کہتے تھے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے، پھر خود یہاں پر جب وزارتی ملی تو آرام سے بیٹھے رہے. ڈیل اگر عمران خان سے ہو جو کہ ہوئی تھی وہ غلط ہے، اور ڈیل اگر ہمارے ساتھ ہو جو کہ ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے. یہ ہمارے ملک کی پالیٹکس ہے. اجازت میں بریک لے لوں، بریک کے بعد میں ذرا یہ جو آخر میں سم اپ کرنا چاہوں گا آپ کا ریلیشن شپ جے یو آئی فے کے ساتھ، جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے ساتھ، آپ کا ریلیشن شپ مولانا صاحب کے ساتھ، اور یہ جو جس جگہ آپ پہنچے. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. مولانا صاحب کتنا چل رہی ہے یہ حکومت، کتنا چلے گی آپ کے خیال میں؟ کوئکلی مجھے بتائیں تاکہ میں تھوڑا سا آپ کی پالیٹکس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں ایک بات تو اور بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس حکومت سے اگر جمعیت علماء اسلام اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات ٹیبل کرے جو بالکل جے یو آئی اس کا جے یو آئی پے جو ہے اس کا شریک اقتدار ہے، میرے خیال میں یہ بھی ان کے لیے بہت اور ہمارے لیے سب کے لیے اچھی بات ہوگی. اگلے الیکشن میں خیبر پختونخوا، کیونکہ آپ امید رہے ہیں، کون جیتے گا خیبر پختونخوا کا الیکشن؟ میرے خیال چلے میں سیدھا سوال پوچھتا، تحریک انصاف جیتے گی یا جمعیت جیتے گی؟ میرے خیال میں جس پر ہاتھ ہوگی نیک لوگوں کی وہی جیتے گی. نیک لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا؟ میرے خیال میں پاکستان میں اب تک تو مشکل ہے. جے یو آئی میں واپسی کا کوئی راستہ ہے مولانا؟ ہمارے راستے تو جے یو آئی کے ساتھ، تمام راستے جے یو آئی کی طرف چلتے ہیں، ہم کسی دوسری جگہ نہیں چلتے. لیکن اگر ایک ہی آدمی اپنی پالیسیاں تبدیل کر دے، جماعت پر اپنا ناجائز تسلط تبدیل کر دے، تو ہم پالیسیوں میں بات کریں گے. آپ سے کوئی رابطہ کیا کسی نے ابھی تک جب سے آپ نے چھوڑی ہے؟ اس حوالے سے واپسی کے لیے کئی سارے رابطے ایسے ہوئے ہیں جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے نہیں آئے ہیں، آیا ہے وہی سے، لیکن کہتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے، سوچ یہ ہے. تو خواہش پر تو پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اگر فرض کریں ہم واپس چلے گئے جے یو آئی میں، آپ تو عمران خان صاحب کو کہہ کے ہیں کہ ہماری رفاقت اب ساری عمر کی ہے، تو اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو پوری جماعت کی رفاقت اس سے ہوگی، ہیں پوری جماعت کی رفاقت اس سے ہوگی. ہم کہاں بھائی، آپ اس ملک کی سیاست پہ آپ مطالعہ کریں. سب سے بڑے کفر کے فتوے تو ذوالفقار علی بھٹو پہ لگے تھے.
اور سب سے بڑی ہزیمت جو آپ نے بعد میں اٹھائی بے نظیر کے اتحادوں سے اٹھائی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بے نظیر کے ساتھ ہے اور پیپل پارٹی کے ساتھ ہے. یہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, رجسٹرڈ جماعت ہے, آج حکومت میں ہے, کل حکومت میں نہیں ہوگی, پھر ہمارے اتحادی ہوں گے جمہوریت کی بحالی کے لیے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مولانا مان جائیں گے آپ کی بات اگر واپس نہیں, مولانا صاحب تو ایک فرد ہے نا, جماعت تو نہیں ہے. اگر جماعت ادارے فیصلے کرے تو پھر مولانا صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں ادارے بنائیں اور ہمیں واپس بلائیں تو ہم چلے جائیں گے. جی ہاں. اور عمران خان صاحب کے ساتھ پھر تعلق لمبا چلے گا. جی ہاں. جس طرح کہ میاں صاحب کے ساتھ چلتا ہے یا زرداری صاحب کے ساتھ چلتا ہے. جی جی بالکل. اور آپ لوگوں کو زرداری صاحب اور میاں صاحب کے تعلق پر کوئی اعتراض نہیں ہے مولانا؟ نہیں, ہمارے کیا اعتراض. پولیٹیکل جماعتیں ہیں, پولیٹیکل فگرز ہیں جن کے ساتھ چلنا ہے. سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے. البتہ افسوس کی بات یہی ہے کہ اتحادی حکومت میں اتحادی ہوتے ہوئے سندھ میں وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں ظلم ہوا. تو یہ آپ اس بات پہ غور کریں. یہ خود سندھ کا یہ بندہ جو تھا ہمارے جماعتی الیکشن کمشنر تھا, انہوں نے جو ظلم اور جو جبر کیا اور جماعت کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس میں اتنا زیادہ دخل نہیں ہے جتنا کہ اس بندے نے کیا. سمرو صاحب ہاں, تو ابھی وہ سہل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میرا وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ گفتگو اتنی دلچسپ ہوتی ہے کیونکہ بہت سی تاریخی چیزیں ہیں جو میں ابھی ڈسکس نہیں کر پایا کیونکہ ظاہر موجودہ سیاست تھی. کوشش کریں گے ایک اور نشست کرنے کی, اس میں تاریخ گفتگو کریں, کوشش کریں. یہ جو فے کا سفر ہے, مختلف حکومتیں رہیں, اس میں کس طرح کام ہوتا رہا. بڑی باتیں ہیں جو آپ نے کہا. پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد, جس میں مولانا صاحب کو کمیٹی تو مل گئی تھی لیکن وزارتیں نہیں ملی تھی کسی کو. یہ گفتگو کریں گے کسی وقت. لیکن بہت شکریہ مولانا صاحب تشریف لانے کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.